دوسرا سب سے اہم بنیادی حق اس کے مال کے تحفظ کا ہے۔ آج طرح طرح سے انسان کی جان بھی حملہ ہو رہا ہے اور اس کے مال بھی محفوظ نہیں ہے، لیکن اسلام انسان کے جان کے ساتھ ساتھ اس کے مال کی حفاظت کی بھی ضمانت دیتا ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں کہ وہ کسی کے مال پر ڈاکہ ڈالے، چوری کرے یا غصب کرے، ناحق کسی کی پراپرٹی پر قبضہ کرے۔ یہ تمام ذرائع جو مال کو تہوبالا کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، اسلام نے اس پہ قطغن لگائی ہے اور روک لگائی ہے، اور فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ کہ تم ناجائز اور باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم من آدم وآدم من تراب، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، 20ویں صدی میں، اس کے بعد 21ویں صدی میں حقوق انسانی کا بڑا چرچا ہو رہا ہے۔ دسمبر کی 10 تاریخ میں اس کی 10 تاریخ کو حقوق انسانی کے جشن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ انسانوں کی تاریخ سے پہلے اسلام نے انسان کے بنیادی حقوق کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ لوگ تو 20ویں اور 21ویں صدی میں انسانی کے بنیادی حقوق کو تلاش کر رہے ہیں اور اسے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اسلام نے اول روز سے ہی انسان کے بنیادی حقوق کو بیان کر دیا ہے اور انسان کو نہایت معظم اور مکرم بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انسان کو عزت دی، اس کی تکریم کی ہے اور اسے بحر و بر میں سوار کیا ہے، سواری دی ہے اور اسے حلال اور طیب روزی عطا کی ہے۔ تو اسلام نے پہلے دن ہی سے اسلام کو، انسان کو بہت محترم اور عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے اور اسے شرف بخشا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کے لیے پیدا کی گئی ہیں، وہ اسے آزادانہ طور پر استعمال کر سکتا ہے، اسے اپنے تصرف میں رکھ سکتا ہے۔ فرمایا هو الذی جعل لکم ما فی الارض جمیعا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تم اسے استعمال کرو اور اسے اپنے استعمال میں لے آؤ۔ اسی طرح انسان کی عظمت پر اور اس کی شرافت پر یہ بات بھی بطور دلیل کے پیش کی جا سکتی ہے کہ انسان ہی ہے جو مسجد ملائک ہوا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ان سبوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ تو یہ سجدہ انسان کی عظمت اور اس کی شرافت بھی دلالت کر رہا ہے۔ تو انسان اتنا محترم اور اتنا معظم اور مکرم جب ہے تو اس کے کچھ بنیادی حقوق بھی ہوں گے۔ یقیناً اسلام نے اس کے بنیادی حقوق کو بیان کیا ہے
اور بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ چنانچہ اس کے حقوق میں سب سے پہلا اور مقدم حق یہ ہے کہ اسے زندہ رہنے کا حق دیا، کہ ہر شخص جس کے اندر روح ہے اسے اسلام نے زندہ رہنے کا حق دیا ہے۔ اسے مارا نہیں جا سکتا، اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ اسلام کی نظر میں، قرآن کی نظر میں، اللہ اس کے رسول کی نظر میں انتہائی ملعون اور قابل گرفت جرم کر رہا ہے۔ فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جو شخص ناحق کسی کا قتل کرے گا تو گویا وہ پوری انسانیت کا قتل کر رہا ہے، اور جو شخص کسی ایک کو زندگی بخشے گا گویا وہ پوری انسانیت کو، دنیا کے تمام انسانوں کو زندگی بخش رہا ہے۔ تو اسلام نے زندہ رہنے کا یہ تصور دیا ہے کہ دنیا میں جو بھی آ گیا ہے اسے زندہ رہنے کا حق ہے، اسے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے اسلام کی نظر میں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ مدنی صورتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اسے مکی صورتوں میں بیان فرما دیا کہ تم کسی کا قتل نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ تم ناحق کسی کا قتل نہیں کر سکتے، اس جان کو قتل نہیں کر سکتے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوں کو محترم اور مکرم بنایا ہے، اسے محترم بنا دیا ہے، اس کا قتل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسلام سب سے پہلا جو بنیادی حق انسان کو دیتا ہے وہ زندہ رہنے کا دیتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری جگہ فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور وہ لوگ جو قرآن پر، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ان کی بنیادی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے۔ فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ یہ اہل ایمان کی صفات ہمیں سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور نہ اس جان کو، اس نفس کو قتل کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو انسان کا سب سے پہلا اور بنیادی یہ حق ہے کہ وہ زندہ رہے، آرام اور سکون سے اپنی زندگی بسر کرے، اسے کسی طرح کوئی خطرہ لاحق نہ ہو، اس کی جان کو کسی طرح کوئی ضرر نہ ہو۔ اسلام اس طرح سے اس کی جان کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سب سے اہم بنیادی حق اس کے مال کے تحفظ کا ہے۔ آج طرح طرح سے انسان کی جان بھی حملہ ہو رہا ہے اور اس کی مال بھی محفوظ نہیں ہے، لیکن اسلام انسان کے جان کے ساتھ ساتھ اس کے مال کی حفاظت کی بھی ضمانت دیتا ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہوئی کہ وہ کسی کے مال پر ڈاکہ ڈالے، چوری کرے یا غصب کرے، ناحق کسی کی پراپرٹی پر قبضہ کرے۔ یہ تمام ذرائع جو مال کو تہوبالا کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، اسلام نے اس پہ قطعاً لگائی ہے اور روک لگائی ہے، اور فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم ناجائز اور باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ۔ آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھانے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ چوری کر کے آدمی ناجائز طریقے سے مال کھاتا ہے، رہزنی کر کے، ڈاکہ ڈال کے اپنے بھائیوں کا مال نقصان کرتا ہے، کھاتا ہے، رشوت دے کر اپنے بھائی کا مال کھاتا ہے، سود پر کاروبار کر کے اپنے بھائی کا خون چوستا ہے اور اس کا مال کھاتا ہے۔ اسلام نے ان تمام ذرائع کو بند کیا ہے اور اس پر قدغن لگائی ہے۔ اسی طریقے سے سود کے تعلق فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے مومنو تم سود کو دوگنا اور چاگنا کر کے مت کھاؤ۔ دوسری جگہ مطلق سود سے منع کر دیا ہے کہ تم سودی کاروبار مت پڑو، سودی لین دین میں اختیار کرو۔ اسی طریقے سے مال پر جو حملہ کیے جاتے ہیں ان میں سے جو مال کو اپنے بھائیوں میں کمی لائی جاتی ہے ان میں سے ایک ذریعہ ناپ تول میں کمی کر کے ہے۔ اسلام نے ناپ تول میں کمی بھی ناپسند کیا ہے اور فرمایا ہے کہ تم پورا ناپ کر دیا کرو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، کہ تم ناپ کو پورا کر کے دو۔ وَلَا تُخْسِرُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ، اور تم کم کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اور صحیح اور سیدھے ترازو سے ناپ کر کے دیا کرو۔ جو بیوپاری ہوتے ہیں، تاجر ہوتے ہیں، ان کی ذہنیت عام طور پر یہ بتائی جاتی ہے
کہ وہ جب وہ لوگوں کو دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں، لیکن جب لیتے ہیں تو زیادہ لیتے ہیں۔ قرآن نے اس ذہنیت کے بعد خاتمہ کیا ہے اور فرمایا کہ وزنوا بالقسطاس المستقیم، تم سیدھے اور صحیح ترازو سے ناپا کرو، برابر سرابر ناپ کر کے دیا کرو، مال میں کمی نہ کیا کرو۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ فرمایا کہ جو لوگ حکام کو رشوت دے کر اپنے بھائی کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں وہ بھی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی نظر میں ملعون ہیں، انہیں سزا دی جائے گی۔ تو اسلام نے جان کے ساتھ ساتھ مال کی حفاظت کی بھی ضمانت دی ہے۔ اسی طرح تیسری اور بڑی اہم چیز وہ عزت آبرو کی حفاظت کی ہے۔ انسان کی نظر میں، اس کی نگاہ میں، اس کی جان اور مال سے بھی زیادہ کبھی کبھی اس کی عزت کی اور اس کی آبرو کی قدر ہوتی ہے۔ وہ جان جاتے ہوئے برداشت کر سکتا ہے، مال جاتے ہوئے برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنی عزت و آبرو پر بن آئے، اپنی عزت و آبرو پر حملہ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ تو اسلام نے یہ تیسرا بنیادی حق انسان کو دیا کہ اس کی عزت و آبرو نیلام نہ کی جائے۔ عزت آبرو کی نیلام ہونے کے بھی کئی طریقے ہیں، اس میں سے ایک طریقہ زنا کا ہے، ایک طریقہ الزام تراشی کا ہے، بہتان کا ہے۔ ان تمام طریقوں کو اسلام نے منع کیا ہے اور ناپسند کیا ہے۔ زنا کے بارے میں فرمایا اس کے جو اسباب و محرکات ہوتے ہیں، زنا کے داعیات جس سے پیدا ہوتے ہیں، اس پر بھی اسلام نے قدغن لگایا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ فَاحِشَةٌ وَكَانَ سَبِيلًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ تم زنا کے قریب ہی مت جاؤ، یہ بہت برا اور گھناؤنا طریقہ اور راستہ ہے، بدکاری ہے یہ، تم اس کے قریب ہی مت جاؤ۔ اور پھر دوسری صورتوں میں زنا کرنے سے منع کرتا ہے، اور جو لوگ زنا کے ارتکاب کر لیتے ہیں ان کی سزا ہی بیان کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ زنا کے مرتکب ہو جاتے ہیں، قرآن مجید ان کی سزا، اگر وہ عادی مجرم ہے، شادی شدہ زانی ہے تو اسے سنگسار کیا جائے گا، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے، اس جرم میں ملوث ہے، اس گناہ کا اسے ارتکاب ہو گیا ہے تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ کتنی سخت سزا قرآن نے بیان کی ہے زنا کی۔ زنا یہ ان جرائم میں سے ہے جس سے انسان کی عزت و آبرو نیلام ہوتی ہے، برباد ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی عزت کا، خاص طور پر ان کی ناموس کا قرآن مجید نے احترام کیا ہے کہ ان کی عزت پر حملہ نہ آئے، ان کی عزت کو نیلام نہ کیا جائے اور ان پر الزام تراشی نہ کی جائے۔ فرمایا والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب علیم، کہ جو لوگ بے خبر بھولی بھالی عورتوں پر اور پاک دامن عورتوں پر الزام تراشی کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، ان پر دنیا میں اور آخرت میں لعنت ہی لعنت ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو عورتوں کی عزت اور ان کی آبرو کی کئی جگہ قرآن مجید نے اس کی حفاظت کی ضمانت دی ہے، اور اس قرآن مجید کے پڑھنے والوں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ عورتوں پر کسی طرح کا الزام نہ لگائیں، ان کی عزت اور ان کی آبرو کی حفاظت کی ہر طرح سے خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے ایک بہت اہم بنیادی حق جو انسان کا ہے وہ فکر و خیال کی آزادی ہے۔ اسلام ہر شخص کو اس بات کی آزادی دیتا ہے کہ وہ سوچے سمجھے غور کرے اور پھر اپنا راستہ اختیار کرے، جو منزل اس کی سمجھ میں آئے صحیح ہے اس پر وہ چل پڑے۔ اسلام اس کی سمجھ میں آ رہا ہے تو اسے وہ اختیار کرے، اور دوسرے مذاہب اگر اس کے سمجھ میں آ رہے ہیں اسے اختیار کرے۔ اسلام کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ مذہب اسلام قبول کرے، وہ اپنے عقل کا استعمال کرے، اپنے شعور کا استعمال کرے اور یہ فیصلہ کرے کہ کون سا مذہب بہتر اور اچھا ہے، کون سا مذہب اس کی ہر طرح کی دیکھ ریکھ کی اور اس کی ہر طرح کی نگرانی کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی طرح کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ کسی کو مجبوراً مذہب اسلام اختیار کرنے پر مجبور کیا جائے گا اور کہا جائے گا یا تلوار کے زور پر اسے مجبور کیا جائے گا کہ تم اسلام کا مذہب اختیار کرو، یہی سب سے سچا اور اچھا مذہب ہے۔ نہیں، بلکہ قرآن مجید جگہ جگہ انسان کو اکساتا ابھارتا ہے، تمہیں عقل دی گئی ہے، تمہیں فہم و شعور بخشا گیا ہے، تم اس کا استعمال کرو
اور دیکھو کہ کون سا مذہب کون سا طریقہ تمہارے لیے اچھا ہے، جو طریقہ اور جو مذہب تم اچھا سمجھتے ہو اسے اختیار کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں فہم اور شعور عطا کیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری آیت ہے جو صاف طور پر بتاتی ہے کہ کسی پر کسی طرح کی کوئی زور زبردستی نہیں کی جائے گی اسلام کو اور ایمان کو اختیار کرنے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فطری خواہش ہو رہی تھی کہ تمام لوگ ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، کہ اگر تیرا رب چاہتا تو زمین کے سارے لوگ ایمان لے آتے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تو کیا تم اے نبی تم زبردستی سب کو مومن اور مسلم بنا لو گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آیت صاف طور پر بتاتی ہے کہ انسان کو آزادی فکر و خیال کی عطا کی گئی ہے، وہ جس طرح سے چاہے اپنی عقل کا، اپنے فہم کا اور اپنی فکر کا استعمال کرے اور جو مذہب چاہے اختیار کرے۔ اسی طرح سے انسان کے بنیادی حق میں سے ایک اہم حق مساوات کا ہے کہ اسلام کی نظر میں ہر شخص برابر ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، امیر ہو غریب ہو، حاکم ہو محکوم ہو، آقا ہو غلام ہو، ہر شخص اسلام کی نظر میں برابر ہے، سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے گا، کوئی کمتر کوئی برتر نہیں ہے، کسی کو کسی بنیاد پر فضیلت حاصل نہیں ہے، فضیلت کی بنیاد صرف تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کیا اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اس میں کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے، کوئی کمتر اور برتر نہیں ہے، ہم جو قبیلے اور خاندان بنائے ہیں یہ ایک دوسرے کی تعارف اور پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ فضیلت اور برتری کی بنیاد وہ تقوی اور پرہیزگاری ہو سکتی ہے، شرافت اور سچائی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بنیادیں نسل کی بنیاد پر کوئی بڑا ہو جائے، خاندان کی بنیاد پر کوئی برتر ہو جائے، رنگ کی بنیاد پر کوئی برتر ہو جائے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کی آیتیں اس کی کسی طرح کوئی اجازت نہیں دیتی ہیں۔ ہر شخص اسلام کی نظر میں اور قرآن کی نظر میں برابر ہے۔ چنانچہ اس برابری کے تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں کئی واقعات ملتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اچھے خاندان میں پیدا ہو کر سمجھتا ہے کہ میں معظم و مکرم ہوں اور دوسرے لوگ کمتر ہیں، ان کے ساتھ جیسا چاہا جائے سلوک کیا جا سکتا ہے، انہیں مارا جا سکتا ہے، تو اسلام ان کا ہاتھ پکڑتا ہے، پھر انہیں واقعی سزا دیتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے مصر گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھوڑدواری کے مقابلے میں ان کے بیٹے نے کسی قبطی اور مصری کو ایک تماچا مار دیا کہ تم کیسے آگے جا رہے ہو۔ اس آدمی کو یہ بات اور یہ حرکت گورنر کی بیٹی کی اچھی نہیں لگی، وہ مدینہ آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کرتے ہیں کہ اس آدمی نے اپنے باپ کی گورنری کے زوم میں میرا گھوڑا آگے جا رہا تھا، اس نے اسے مارا ہے، اس نے مجھے مارا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا انصاف سے سب لوگ واقف تھے، انہوں نے حضرت عمرو بن عاص کو ان کے بیٹے کے ساتھ مدینہ بلایا، پھر اس آدمی کے سامنے کہا کہ اس لڑکے نے تمہیں مارا ہے، تم اسی کوڑے سے اس کے مارو، اسی ہاتھ سے اس کے مارو اور اس کے باپ کی مارو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس باپ کی وجہ ہی سے اس نے تم کو تماچا مارا ہے۔ تو اسلام نے مساوات کا اور انصاف کے یہ درس دیا ہے کہ ہر شخص اسلام کی نظر میں برابر ہے، جو کوئی بھی غلطی کرے گا چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، اگر جیسا جرم ہوگا جیسا گناہ ہوگا ویسے اس کو سزا دی جائے گی۔ اسی طریقے سے قبیلہ غسان کا سردار خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک مرتبہ ایک کمتر آدمی کے پاؤں سے اس کی چادر دب گئی اور اسے کچھ ذرا سی چوٹ آ گئی۔ اس معزز اور بڑے آدمی کو چھوٹے آدمی کی حرکت گوارا نہیں ہوئی اور اس نے اسے ایک تماچا مار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جناب میں یہ مقدمہ پیش ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم بھی اسے اسی طرح مارو۔ وہ سردار آدمی وہ کہہ رہا یہ کیا، میں بڑا ہوں، میں معزز ہوں، بڑے خاندان اور قبیلے کا ہوں، یہ چھوٹا اور غریب آدمی ہے، یہ کیسے مجھے مارے گا، میں اسلام چھوڑ دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے اسلام کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اسلام نے جو انصاف دیا ہے،
عدل کی جو تعلیم دی ہے مجھے اس کی پرواہ ہے، میں عدل کا تقاضا اور اس کا انصاف کا تقاضا پورا کر کے دکھاؤں گا۔ اس آدمی سے کہا کہ تم بھی اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرو۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ پھر وہ آدمی اسلام چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے اسلام کی پرواہ نہیں کی کہ تھوڑا سا ہے تم برداشت کر لو، وہاں اسلام کا انصاف جا رہا تھا، اس کا عدل جا رہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کا دامن پکڑ رکھا اور اس آدمی کو کہا کہ تم اس کو مارو جیسے اس نے تم کو مارا ہے۔ ایسے ہی مساوات کے انصاف کے بہت سارے واقعات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اور آپ کے صحابہ سے اور خلفائے راشدین سے۔ مساوات کے تعلق سے مشہور واقعہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ایک عورت نے چوری کی اور چوری کا جرم اسلام میں یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ جس نے چوری کیا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ وہ خاتون معزز تھیں، بڑے گھرانے کی تھیں۔ صحابہ کرام کو تشویش ہوئی، ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خاتون کے بارے میں سفارش کی جائے۔ چنانچہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے اور لالے تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ان کے بارے میں سفارش کر دیجئے، شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر حد نہ جاری کریں۔ جب آپ ان کے سامنے پہنچتے ہیں آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا اسامہ کیا تم اللہ کی حد میں شفاعت کرنے کے لیے تیار ہو؟ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو اسلام نے انصاف کا، عدل کا، مساوات کا یہ پیغام دیا ہے۔ تو یہ اسلام کے چند بنیادی حقوق تھے جسے آج بھی اگر دنیا اپنا لے تو انشاءاللہ تمام جرائم کا خاتمہ ہو سکتا ہے، دنیا امن اور سکون کے گہوارے میں آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔